اور اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے آپ کم از کم ایک ایسی سوشل اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف بھی چلی جائے. اگر ہم نے یہ لائن چلا دی نا تو ہماری تنخواہ میں سے کٹ جائے گا کہ آپ نے اسٹار چلا دیا. یہ بھی ایک ہے, آپ کو بتا دوں کہ اینی ہاؤ کیوں ایسے ہی نا حامد میر, ہم تو کنٹرول ہیں, کوئی چلا ہی نہیں سکتے اس طرح. نہیں, ان کی بات بالکل صحیح ہے, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. جی سوال کریں, بائیں آپ کو چلے جاؤ. یہ السلام علیکم, میرا نام محمد آسم صدیقی ہے, صحافت کا طالب علم ہوں. میرا حامد میر صاحب سے سوال ہے. ان کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے سے ہے. انہوں نے صحافت کے حوالے سے بات کی کہ پابندیوں کے حوالے سے بات کی, لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی اگر حامد میر صاحب عوام کو بتائیں کہ میڈیا مالکان بھی خبر روکنے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. پنجاب گروپ آف کالجز کا معاملہ ہوا, دنیا نیوز نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ خبر اس کو مولڈ کر دیا جائے. تو یہ اینگلنگ. اور دوسرا میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ ان صحافیوں, ان اینکرز کے حوالے سے کیا کہیں گے جو کہ جرنلزم کے کوڈ اینڈ ایتھکس کو پامال کرتے ہیں اور پولیٹیشینز کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. شکریہ. نہیں, یہ تو کام ہے نا پولیٹیشین کو لڑانا ہمارا. نہیں, دیکھیں, جو جن صحافیوں اور اینکرز کے بارے میں آپ کے تحفظات ہیں یا ان کو آپ پسند نہیں کرتے تو آپ ان کا پروگرام نہ دیکھا کریں. آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کا دیکھ لیا کریں. لیکن جہاں تک آپ نے مالکان کی بات کی ہے تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ مالکان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جب یہ کہا کہ مجھے کہ آپ کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل سے ہے, تو یقیناً میرے ٹی وی چینل کے مالکان نے بھی کوئی غلطیاں کی ہوں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ میرے ٹی وی چینل کے مالکان کے علاوہ کوئی ٹی وی چینل کا مالک ایسا نہیں ہے کہ جس پر توہین رسالت کے 100 مقدمات قائم کیے گئے ہوں اور اس کو 9 مہینے تک بغیر کسی مقدمے کے اندر کر دیا گیا ہو. تو جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں ان کو نامعلوم افراد کس طرح بلیک میل کرتے ہیں, اس طرح بلیک میل کرتے ہیں کہ بغیر مقدمے کے اندر کر دیتے ہیں اور ان پہ جھوٹے مقدمات قائم کر کے ان کو پھنسا دیتے ہیں. اور پھر وہ جو جب مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ کی عدلیہ جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آتی تو ظاہری بات ہے پھر وہ جو جس طرح کہ انبر صاحبہ نے فرمایا واٹس ایپ میسج آتا ہے تو اس پہ پھر وہ عمل درآمد کرواتے ہیں. تو میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی چینل پہ اگر سچ بول بھی دیں تو وہ سینسر ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ مجاہد بریلوی کے ساتھ بیٹھ کے یہاں آپ کے سامنے تھوڑا سا سچ بول لیتے ہیں, آپ تالیاں بجا دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں. لیکن یہ تو صحافت کو پہلے کوئی کاروبار تو نہیں کہا جاتا تھا, صحافت انڈسٹری تو نہیں تھی نا, صحافت مشن تھا پہلے. چاہے اپنے مولانا چراغ حسن حسن سے لے کر حسن مانی تک, ظفر علی خان سے لے کر پھر ہمارے دور میں بھی آیا. لیکن اب تو یہ ماننا پڑے گا کہ صحافت کاروبار ہے, انڈسٹری ہے, اور ہمارا پیٹ بھی اسکرین سے لگا ہوا ہے. ہمارے پاس یہ کاروبار نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ بات درست ہے کہ مالکان کی تو جائیدادوں میں اور اثاثوں میں اضافہ ہوا اور انہوں نے سمجھوتا کیا, لیکن یہ بھی مانے کہ جتنی مزاحمت غالباً بہت کم دنیا کے ایسے ملک ہیں جہاں ڈکٹیٹروں کے خلاف, جہاں فوجی اور سویلین ڈکٹیٹروں کے خلاف اتنی بڑی مزاحمت کی گئی ہو. کوڑے تک کھائے گئے, بے روزگار بھی ہوئے, جیلوں میں بھی گئے, اور سزا بھی جاری ہے. یہ بات تو اس کی تو آپ داد دینی پڑے گی نا, آپ کو یا نہیں دیں گے؟ جی ہاں. My name is Yusha Tasif and my question is how we political protest in ethics way without lockdown. And this question is for Mr. Hamid. Okay, I didn't get the question. Sorry. Can you repeat your question? I'm so Repeat sorry. your question, please. کدھر ہے کہاں پہ؟ اچھا, yes. My name is Yusha Tasif. How do we protest in ethics way without lockdown? How do you progress? Good, very good question. Very good Very question. impressive Yeah. question. So there is an article in the Constitution of Pakistan, Article 19, which gives you the freedom of expression, but there are 8-9 conditionalities mentioned in that Article 19,
And there is Article 19A, which gives you right to information. You can get access to information. So your right of expression and right to information is secured in the Constitution of Pakistan. You can go out on a street, and the Constitution of Pakistan provided you full security that you can protest, you can raise your voice according to the Constitution of Pakistan in a peaceful manner. But unfortunately, the unknown government in Pakistan, I am talking about the unknown government, I am not talking about the known Prime Minister of Pakistan and known President of Pakistan, because they don't have the power. So the unknown people have the power, so they don't respect the Constitution of Pakistan, which gives you the right to protest, right of peaceful protest. So that is the problem. So we are with you. If you are ready to lead us, you go on the road, I will follow you, all the other people will follow you, you raise your voice and we will support you. مرشد کیوں مروا رہے ہیں ان کو؟ But I think known, unknown is now known pretty much, ہے نا. تو یہ کہ لیکن یہ کہ آج صبح فرت اللہ باور صاحب کا بھی سیشن تھا، اس میں انہوں نے یہی کہا ڈیفیکٹو کچھ ہے اور ڈی جیورے کچھ ہے. قانون آپ کا ہے، آئین آپ کا ہے، حقوق آپ کے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ آواز نہیں اٹھا سکتے یا آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آپ کے ساتھ برائی ہوگا، ہے نا. جی جی میرا جو سوال ہے وہ بھی ایتھکس کے حوالے سے ہے، جو کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں. سر ایک تو مجاہد صاحب اور حامد میر صاحب، چونکہ آپ خود بھی کرنٹ افیئر کے پروگرام کر رہے ہیں پاکستان میں کافی عرصے سے، یہ جو بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ پہلے تو ترجمان بھجواتے تھے پولیٹیشین اپنی پارٹیوں کے، اب سینئر صحافی پینل اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ یہ صحافی جو ہے تو یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ صحافی جو ہے یہ پی ایم ایل این کا ہے، اس کو بٹھا دیتے ہیں. تو سر ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ جب ایک جرنلسٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ کریڈیبلٹی ہے کہ اس کی افیلیشن اس پارٹی کے ساتھ ہے، اور بھی سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ. چلے میرا بتا دو کس پارٹی سے ہے. سر آپ کا تو نہیں، اور حامد صاحب بھی ماشاءاللہ کا وہ بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن میجورٹی سر موسٹلی. اوکے. دوسرا سر جس کی طرف کیٹی نے بھی اشارہ کیا کہ کیوں کریڈیبلٹی لوز کر لی جرنلسٹوں نے، میرا سوال یہ تھا سر کہ جو ایک ایلیٹ کلاس بن گئی ہے پاکستان کے جرنلسٹوں میں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خبر کے علاوہ وہ ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کے وہ بیٹھتے ہیں، تو مطلب ہے کہ ایلیٹ کلاس کی طرح ان کی ایک لائف سٹائل ہے، ان کے فارم ہاؤسز ہیں، یا چلے ٹھیک ہے ان کی تنخواہوں سے بنی ہوگی یا جو بھی ہے سر، وہ جہازوں میں گھومتے پھرتے رہتے. فارم ہاؤس والا یہاں تو نہیں بیٹھا ہے. اچھا سر، یہ جرنلسٹ جو ہے یہ ہمارے جو